سچا امانت دار تاجر مجھے کو تو یا رب بنا، سچا امانت دار تاجر مجھے کو تو یا رب بنا، تیری پسند کی ہو تجارت غفلتوں سے تو بچا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام احکام تجارت میں حاضر ہیں۔ پروگرام میں تجارت کے حوالے سے خصوصیت کے ساتھ ہم اس پروگرام میں آپ کی کالز لیتے ہیں، آپ کے ایس ایم ایس لیتے ہیں۔ تو آج بھی انشاءاللہ آپ کی کچھ کالز بھی ہوں گی، کچھ ایس ایم ایس بھی ہوں گے انشاءاللہ جو ہم نے لینے ہیں۔ سب سے پہلے تو وہ سب حلال اور حرام کمائی کے حوالے سے ہی، چونکہ پروگرام ہی ہمارا احکام تجارت ہے، کہ شریعت مطہرہ ہمیں حلال اور حرام کمائی پر کیا حکم ارشاد فرماتی ہے، اس پر ہمیں کچھ روشنی ڈالیے۔ دین اسلام نے ایک نظام دیا ہے مال کے گیو اینڈ ٹیک کا۔ جی کوئی مال آپ لیتے ہیں یا دیتے ہیں، اس کے اسباب مقرر کیے ہیں، اور واضح طور پر فرما دیا ہے کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، باطل طریقے سے مال نہ کھاؤ۔ جی جیسے کوئی شخص چوری کر مال کھاتا ہے یا چھین کر کھاتا ہے یا رشوت لے کر کھاتا ہے، تو یہ وہ صورتیں ہیں کہ جو روا نہیں ہے، شریعت نے اس کو حرام قرار دے دیا ہے۔ جی کچھ راستے وہ ہیں کہ جن کو شریعت نے مال حلال کا ذریعہ بنایا ہے۔ تو مال حلال کا جو ذریعہ ہے، وہ جو ذرائع ہیں ہمارے پاس کانٹریکٹ کی صورت میں موجود ہیں۔ جی یعنی کانٹریکٹ سے مراد یہ ہے کہ ایک خرید و فروخت کا کانٹریکٹ ہے، ٹھیک ہے، آپ کے پاس کوئی مال عارضی استعمال کے لیے آئے گا، جی عاریت کا ایک کانٹریکٹ ہے، جی آپ نے قرض لینا ہے، قرض ایک کانٹریکٹ ہے، اسی طریقے سے انویسٹمنٹ کرنی ہے، اس کے کانٹریکٹ ہیں، نفع کمانے کے جو طریقے ہیں۔ مجموعی طور پر مال حلال کے 8 اسباب ہیں، ٹھیک جی ہے۔ کوئی چیز آپ کی ملکیت میں آتی ہے، جی آپ خرید و فروخت کرتے ہیں جب آتی ہے، جی کوئی گفٹ کرتا ہے تب آتی ہے، جی وراثت میں آپ کو ملی تب آتی ہے، صحیح جس چیز کے آپ مالک تھے اس کے انڈے بچے ہوئے، جی جیسے کوئی درخت تھا اس نے پھل دیے، کوئی جانور تھا اس نے بچے دیے، تب وہ آپ کی ملکیت میں آتی ہے۔ جی بعض ایسی صورتیں ہوتی ہیں کہ جو مال مباح کی صورتیں ہوتی ہیں، صحیح کہ جو قبضہ کر لے گا پہلے وہی مالک بنے گا، اچھا وہ ایک سبب بنتا ہے۔ تو یوں مجموعی طور پر کوئی 8 صورتیں بنتی ہیں کہ جس کو ایک حلال راستہ قرار دیا گیا ہے، اور ان حلال راستوں کے پھر ذرائع ہیں، وہ ذرائع جو ہیں وہ کانٹریکٹ کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو یوں مجموعی طور پر حلال و حرام واضح ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا ان الحلال بین ان الحرام بین، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، صحیح البتہ دونوں کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشتبہ ہیں، صحیح مشتبہ مطلب کنفیوژن ہو جاتی ہے بندے کو، صحیح کیا کرنا چاہیے مجھے۔ تو حدیث پاک میں ترغیب دی گئی کہ جہاں کنفیوژن ہو رہی ہو ان جگہوں سے بھی بچے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ واقعتاً ہی حرام ہوتی ہے، اچھا معلومات نہیں ہوتی، جی لیکن دل کی دستک ہو رہی ہوتی ہے، جی ضمیر جو ہے نا وہ جگا رہا ہوتا ہے۔ صحیح تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کے لیے احتیاط کے اعتبار سے ضروری ہوتا ہے بچنا، دونوں صورتیں ہوتی ہیں۔ صحیح اچھا مصعب، ایک لوگوں کا ایک کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ یہ جو احکام آج ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں آج کے دور کے تقاضوں کے مطابق، اچھا آج تجارت کو بھی دیکھا جائے تو تجارت کا بھی انداز ایک بہت سارا بدل چکا ہے۔ کہیں لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال بھی آتا ہے کہ یہ جو احکام آپ بیان کرتے ہیں یہ تو 1500 سال پہلے بیان ہو چکے ہیں، چونکہ آج دور اور ہے، تقاضے کچھ اور ہیں، حالات کچھ اور ہیں، تو ان دور کے تقاضوں کے مطابق پھر احکام تبدیل ہو جائیں گے، تو پھر کیا حلال اور حرام بھی تبدیل ہو جائے گا؟ دیکھیے حلال و حرام تو تبدیل نہیں ہوتا، صحیح جو رشوت ہے وہ ہمیشہ حرام ہے، صحیح جو چوری ہے وہ ہمیشہ حرام ہے، جی جو ڈاکہ زنی ہے وہ ہمیشہ حرام ہے، جی سود جو ہے وہ ہمیشہ حرام ہے اور رہے گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ
ایک ہوتی ہے چیزوں کی کنڈیشنز، طریقہ، اور ایک دوسرے درجے کے مسائل. جی تو دوسرے درجے کے جو مسائل ہیں، قوانین اور اصول تو تبدیل نہیں ہوئے. قوانین اور اصول تو وہی کے وہی چلے آ رہے ہیں، وہ نیا زمانہ ہو پرانا زمانہ ہو، جی لیکن شکلیں نئی آ گئی ہیں. جی ان شکلوں کے اندر تھوڑی سی مشکلات آ گئی ہیں. اب جو ہے نا وہ یوں سمجھیں کہ ملٹی زاویوں کے اعتبار سے کوئی سودے ہو رہے ہوتے ہیں، جی کئی جہاد ہوتی ہیں، اور سمجھنا بھی آسان نہیں ہوتا اتنا. صحیح تو یوں سسٹم کو سمجھنے کی ضرورت ہے صرف. صحیح باقی ایسا تو نہیں کہ شریعت کے دائرے سے کوئی چیز باہر ہو سکتی ہے. صحیح. ہر چیز کا حل موجود ہے. کوئی بدلنا نہ چاہے تو ایک الگ بات ہے. جی ایک طبقہ ہے ہمارے ہاں جو خود کو بدلنا نہیں چاہتا، وہ خود ہی بلکہ بدلنا ہی نہیں چاہ رہا. برائی کی طرف بڑھتا چلا جا جی رہا ہے. مطلب میں یوں سمجھیں کہ آپ کچھ عرصہ قبل یہاں کراچی میں ایک حج ایکسپو ہوتی ہے نا، جی میں چلا گیا کہ دیکھوں بھئی کوئی ایسی چیز ہو جسے سیکھنے سمجھنے کا موقع ملے. جی مجھے جا کے بڑی مایوسی ہوئی. کچھ کاؤنٹر ایسے تھے، ظاہر بات وہ پاکستانی بزنس مینوں کے کاؤنٹر تھے، جی کوئی باہر سے تو کوئی آیا ہوا نہیں تھا. مطلب حج کاؤنٹر، حج کا کام، مقدس کام کر رہے ہیں، اور انہوں نے بے پردہ لڑکیاں کھڑی کی ہوئی ہیں، او جینس ہو پہنی ہوئی ہے جناب، بالکل ٹی شرٹ ٹائپ کی چیزیں پہنی ہوئی ہیں. مطلب یہ کیا ہے؟ جو شخص حج کا کام کرتے ہوئے ایسا مطلب کہ اپنا وہ دکھا رہا ہے، جی ڈسپلے دکھا رہا ہے کہ میرا کاؤنٹر یوں ہے، میں یوں براڈ مائنڈ ہوں اور میں فلاں ہوں. کیا ضرورت ہے یہاں؟ کوئی ضرورت ہے یہاں؟ جی پھر جو برا کام ہے وہ ضرورت تو تبھی اس کی اجازت نہیں ہے. جی بعض اوقات ہم خود ایک اچھی چیز میں بھی برائی داخل کر دیتے ہیں، اور جب برائی کنٹینیو ہو جاتی ہے، انسان اس کا عادی بن جاتا ہے، کہتا ہے کیا خرابی ہے، برائی تو صحیح تو وہی ہے، اس میں کیا خرابی ہے. اور وہ برائی کو بھی اچھا گردان رہا ہوتا ہے. جی وہ اس مریض کی طرح ہوتا ہے کہ جو میٹھی چیز بھی کھائے تو وہ اس کو میٹھی چیز بھی کڑوی لگتی ہے. جی تو بات یہ ہے کہ معاشرے میں صرف افراد کی کمی نہیں ہے، لیکن اچھے افراد کی بھی کمی نہیں ہے. جی. اچھا مصطفیٰ، ایک پرسنل ایک سوال کر لوں آپ سے. جی جی. اقتصادیات کا شعبہ آپ نے اختیار کیا ہے، ماشاءاللہ آپ اس کو لیڈ کر رہے ہیں، لے کر چل رہے ہیں، تو یہ آپ کا شروع سے شوق تھا یا یہ کیا ہے؟ اقتصادیات تو اس وقت ایک انسٹیٹیوٹ ہے، جی مرکز الاقتصاد الاسلامی، جی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں قائم ہے. یہ تو ایک انسٹیٹیوٹ ہے اور بہت ساری یہاں ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں. یہ تو ایک شعبہ ہے، البتہ رہی فیلڈ فقہ المعاملات کی فیلڈ، جی ٹھیک ہے، تو حالات و واقعات ہی بندے کو لے کر جاتے ہیں. جی. تو میں نے از خود منتخب نہیں کیا، اچھا. بس میں پڑھایا کرتا تھا اپنا ہدایہ. جن لوگوں کو میں نے ہدایہ پڑھانا شروع کی تو کنز الایمان مسجد جو ہے، جی تو وہاں جامعۃ المدینہ کی ایک خصوصی کلاس کا آغاز ہوا تھا، صحیح جو 7:30 بجے سے لے کر 10:30 بجے تک لگتی تھی. صحیح. اور اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ افراد جو کام دھندے پر جاتے ہیں، کاروبار سے وابستہ ہیں، جی تو وہ اس صبح کے ٹائم میں پڑھ کر پھر چلے جائیں. صحیح. اس وقت تک تو بڑا اچھا اس کا مقصد تھا جز وقتی کلاسوں کا. پھر وہاں بچے بھی آنا شروع ہو گئے. بچے سمجھ گئے جو کام دھندہ نہیں کرتے وہ بھی پڑھنا شروع ہو گئے کہ تو بھائی شارٹ ٹائم ہے، یہاں پڑھ لو، 3 گھنٹے کی جی کلاس ہے. تو پھر یہ کہ وہ مکس گیدرنگ رہی، اب بھی چل رہا ہے، خیر اب تو رات میں بھی شروع ہو گیا. تو جن درجوں کو میں ہدایہ پڑھاتا تھا تو وہ خود کاروباری لوگ تھے. کوئی وہاں سے فارغ ہو کے بولڈر مارکیٹ جا رہا ہے، تو کوئی وہاں سے فارغ ہو کے اسی کمپنی ہے، جی اب اپنی کمپنی کا مالک ہے، وہ وہاں جا رہا ہے، تو کوئی کام کرنے جا رہا ہے. اب وہ جو سوالات کرتے تھے، ظاہر بات ہے وہ سوالات خود میرے سیکھنے کے لیے بھی معاون و مددگار ہوتے تھے. اور پھر ظاہر بات ہے ہدایہ پڑھاتے ہوئے سوالات پوچھے جائیں گے، جی وہ جواب تو مشکل نہیں ہوگا. پھر میں بیٹھ گیا جا کر 2004 میں کھارا در میں. صحیح. تو کھارا در جو ہے بزنس ہب ہے، بزنس ہب ہے، اور یوں سمجھیے کہ کوئی 300 میٹر پر اسٹاک ایکسچینج ہے، تو 400 میٹر پر اپنا اسٹیٹ بینک ہے، جی تو 200 میٹر پر لڈیا بازار ہے، 100 میٹر پر بارڈر مارکیٹ ہے. جی بالکل بزنس ہب کے درمیان
تو حالات و واقعات ہی بندے کو جو ہے نا وہ لے کر چلتے ہیں. اس طرف لے کر آتے ہیں. تو آتے تھے کاروباری مسائل بھی آتے تھے، جی دیگر مسائل بھی آتے تھے. اس کے بعد کوئی ہم نے 2009 میں شاید تجارت کورس کروایا. اچھا. اس وقت مفتی فاروق صاحب علیہ رحمہ جب حیات تھے تو ایک تحریک چل رہی تھی فرض علوم کورس. تو فرض علوم کورس تو خود مفتی فاروق صاحب علیہ رحمہ نے کروایا تھا، یعنی عقائد و نظریات، اور اس کے بعد پھر آپ یوں کہیے کہ جو بنیادی مسائل ہیں بندے کے وہ مسائل. اور اس کے بعد پھر 2006 میں ان کا وصال ہوا. تو 2009 میں مجھے یاد پڑتا ہے جہاں تک، یا 7 میں نگران شورا نے مجھے حکم فرمایا کہ ایک کورس کروانا ہے. جی. تو پورا کورس میں نے ڈیزائن کیا اور پھر مختلف افراد نے اس میں بیان کیے، اور بڑا سمجھے کہ دعوت اسلامی کی کریم نے وہاں بیٹھ کر تجارت کورس کیا اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا. ایک ولولہ ہوتا تھا فضانہ مدینہ میں، ٹھیک ہے، 500-700 بندہ آ کے بیٹھتا تھا اور پڑھتا تھا. تو وہ آج بھی موجود ہے وہ تجارت کورس. آپ اس کی ویڈیوز کو دیکھیں گے تو آپ ہمیں پہچان نہیں پائیں گے. اچھا. دارالفتہ اہل سنت کی اپلیکیشن پہ بھی موجود ہے، ویب سائٹ پر بھی وہ تجارت کورس کے نام سے موجود ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کہیں گے یہ کون لوگ ہیں؟ تو ٹائم ہو گیا اس کو. اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے. اچھا مجھ سے کچھ سوالات ہیں. ایک سوال یہ کہ مہنگائی کے نام پر ناجائز منافع لینا کیا یہ درست ہے؟ میں ابھی لاہور میں تھا تو ایک نوجوان صحافی تھا، اس نے مجھ سے کچھ سوالات پوچھے نا، اچھا. بڑے ہو گئے گفتگو کی. میں نے کہا دیکھیں آپ کی اس گفتگو میں ریالٹی کم ہے اور تجزیہ زیادہ ہے. ایویڈنس کم ہے، تجزیہ زیادہ ہے. تجزیہ صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی. جی. ایک ہوتا ہے نا حقائق کہ بھئی یہ کام یوں ہوا ہے، جی. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جی. یہ ریالٹی اور ایویڈنس ہوتا ہے. صحیح. ایک ہوتا ہے تجزیہ، یوں ہوا ہوگا. جی. بھئی ایک مثال ہے، گاڑی جا رہی ہے اور کوئی ایکسیڈنٹ کر دیا اس نے اور کیمرے لگے ہوئے ہیں، جی. تو چیزیں واضح ہوتی ہیں، ہمارے سامنے ہوتی ہیں. اب وہ تجزیے کی حاجت نہیں ہوتی. اب ایک کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے پتہ نہیں کیسے ہوا، تو پھر قیاس آرائیاں ہوتی ہیں، یوں نہیں یوں، یوں نہیں یوں، یوں نہیں یوں. تو میں نے ان سے کہا کہ پہلے تو چونکہ آپ صحافت کرتے ہیں اور ایک اچھی پوسٹ پر تھے وہ، تو آپ یہ غور کر لیں کہ تجزیے میں صحیح اور غلط کا احتمال ہوتا ہے. جی. اور جو آپ کا تجزیہ ہے میں اس سے متفق نہیں ہوں، اچھا. یہ حقائق کے برخلاف ہے. صحیح. تو بعض اوقات ہم بہت ساری چیزوں میں اپنا ایک تجزیہ قائم کرتے ہیں جی. اور وہ حقائق کے خلاف ہوتا ہے. صحیح. بھئی ناجائز نفع، جی. پہلے تو کسی نفع کو ناجائز کس بنیاد پر کہا گیا ہے وہ بات سامنے آئے نا. جی. کہ آپ نے نفع زیادہ لینے کو ناجائز کیوں کہہ دیا؟ جی. ایک قرآن و حدیث نے منع کیا ہے، ملکی قانون نے منع کیا ہے؟ نہیں. مطلب اکثر تو مارکیٹیں آزاد ہیں، کچھ سیکٹرز ہیں جہاں پر گورنمنٹ بھی کہتی ہے کہ اس سے زیادہ مہنگی نہیں بیچنی، ریٹ مقرر ہوتا ہے، لیکن اکثر چیزوں کا تو نہیں ہوتا. جی. بلکہ بعض اوقات تو کارٹل بنا لیں اگر تو اس پر ٹھیک ٹھاک پلنٹی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا. ابھی ہمارے ایک جاننے والے تھے، کہنے لگے کہ بھئی بڑا مسئلہ ہو گیا، یوں یوں ہوا. کیا ہوا؟ بھلا 1 ارب کی پلنٹی بڑھ گئی ہے. اچھا. ٹھیک ہے. صحیح. کیونکہ جو گورنمنٹ کا ریگولیٹ کرنے والا ادارہ ہے، جی. اس کا یہ کہنا تھا کہ آپ نے دوسری کمپنی کے ساتھ مل کے نا ایک کارٹل قائم کیا ہے اور ایک ریٹ پر اتفاق کر لیا. مارکیٹ کو تو آزاد رکھنا تھا، آپ کو جی. آزاد رکھنا تھا. تو کہیں ایسا ہوتا ہے ریٹ کے اتفاق پر اعتراض ہو رہا ہوتا ہے، کیوں کیا ایسا؟ تو نفع کوئی اگر زیادہ لیتا ہے تو وہ مطلقاً اسے گناہ نہیں کہہ سکتے. جی. جھوٹ بول کر کام کرنا گناہ ہے، دھوکہ دینا گناہ ہے، اور بہت سارے عوامل ہیں، تب جا کے نفع ناجائز ہوگا، مطلقاً ناجائز نہیں ہو سکتا. ٹھیک. اچھا مصعب، ایک سوال اور بھی ہے کہ آج کل منڈی میں قسطوں پر جانور لیا جا رہا ہے، اور جو آخری قسط دی جاتی ہے وہ قربانی کا جانور قربان ہو چکا ہے اس کے بعد دی جاتی ہے، یعنی 6 ماہ کی قسطوں پر لے رہے ہیں. تو کیا اس صورت میں قربانی کا جانور لے سکتے ہیں؟ اگر ان کی خریداری کا طریقہ درست ہے، جی. قسطوں پر جانور لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. جی. اس کی گنجائش موجود ہے. قرض لے کر بھی کوئی قربانی کرتا ہے، بعض اوقات پیسے ہاتھ میں وہ نہیں ہوتے، چکتے نہیں ہوتے، تب بھی اس کی گنجائش موجود ہے.
اور مفت بھی قربانی کرتے ہیں لوگ، ہیں ثاقب بھائی؟ جی جی، مفت بھی قربانی کرتے ہیں. ابا لے آئے ایک گائے، ٹھیک ہے، سب کا حصہ ہاں ہوتا بھائی ایک حصہ میرا ہے کلنے جی کے، اور باقی فلاں 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 کا ہے، جی. ہم نے تو پیسے بھی نہیں دیے. تو یہ صورت بھی ہوتی ہے. اچھا مصعب، یہاں پر مجھے ایک ذہن میں نفع پر جو ہمارا ایک سوال بھی ہوا ہے، یہاں پر ایک ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ بسا اوقات جو مارکیٹ میں نفع چل رہا ہوتا ہے تو ایک اس طرح کا جزیہ بھی پیش کیا جاتا ہے کہ اس نفع کے مطابق ہی آپ نفع لیں، اس سے اوپر نفع نہ لیں. یہ بھی تو ایک اصول نہیں، بیان کوئی کیا ایسا جاتا ہے. جزیہ نہیں ہے، کوئی ایسا جزیہ نہیں ہے. ہاں ایسی کچھ صورتیں ہیں کہ جی آپ نے کسی کو بھیجا بھائی ذرا سامان لے آؤ، جی اب وہ چلا گیا کسی اپنے چاچے مامے کے پاس، ٹھیک ہے، کہا کتنے قیمت ہے، اس نے کہا 2000 کی. جی اب میں آپ کو 4000 روپے دیتا ہوں، دے دو مجھے. اب کہنے کو تو خریداری ہوئی ہے نا، جی مہنگا خرید کر لے کر آیا ہے، جی لیکن بھائی یہ تو امین تھا، یہ اپنے لیے خریدتا ہے، ویسا خریدنا اس کی ذمہ داری تھی. تو یہ نہیں کہیں گے کہ جناب خرید و فروخت ہو گئی ہے، جی تو غبن فاحش کے ساتھ اس کے لیے خریدنا جائز نہیں ہوگا. تو یہ تو دیانت کی وجہ سے خارجی اعتبار سے کچھ مسائل آتے ہیں، جی. ورنہ فی نفسی ہی نفع کی کوئی مقدار مقرر نہیں کی شریعت نے. اچھا مصعب، بعض جانور قربانی کے دنوں میں بھاگ جاتے ہیں. اچھا کہیں بھاگ گیا، وہ ہاتھ میں ہی نہیں آیا، اب کسی اور نے پکڑ لیا، قربانی ہوگی، اس نے قربانی کر دی یا بیچ دیا، بعد میں یہ بندہ آتا ہے کہ بھئی یہ تو جانور میرا تھا، اور شواہد بھی ہوتے ہیں، سارا پتہ چل جاتا ہے، تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا اس کا؟ اگر وہ قربانی کر دیتا تو قربانی تو نہیں ہوگی، قربانی نہیں ہوگی اس قربانی تو نہیں ہوگی. اس کی ذمہ داری بھی تھی کہ وہ کیوں قربانی کیا، اس نے اس کو باندھ کر رکھتا، سنبھال کر رکھتا، وہ مالے لکتا ایک طرح سے، نقطہ ہے. اس کی حفاظت کرنا ضروری تھی، جی بیچ اچھا بھی نہیں سکتا تھا. جی. اچھا مصعب، بعض اوقات قربانی کے جانور چوری ہو جاتے ہیں. اچھا اب چوری کیا ہوا جانور بکا ہے، بیچنے والے نے تو چوری کیا اور بیچنے کے لیے معاذ اللہ اس نے چوری کی ہے، تو اس صورت میں کہ جانور خرید لیا ہے اور قربانی کر دی ہے، اور بعد میں اس کو قربانی کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ جانور چوری کا تھا، حالانکہ اس وقت تک تو معلوم نہیں تھا اس کو، لیکن بعد میں اس کو اگر واضح ہوتا ہے کہ یہ چوری کا ہے تو آپ کی بات کا جہاں تک جواب ہے، دیکھیں چوری کا مال کتنے ہاتھوں میں منتقل ہوتا رہے، جی جو فائدہ ملکیت ہے وہ ان کو حاصل نہیں ہوگا، مال اپنے اصل پر باقی رہے گا. ہوں جو اصل مالک ہے جی وہی مالک رہے گا. صحیح جب دوسرا مالک ہی نہیں ہوا تو وہ قربانی کیسے کر سکتا ہے؟ صحیح. یہاں دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلا، پتہ ہی نہیں چلا. جی اب تو یہ گناہ گار نہیں ہے، صحیح. اور دوسرا یہ کہ پتہ ہے یہ بعد میں پتہ چل گیا تو قربانی نہیں ہوگی. اچھا مصعب، بعد میں پتہ چلا، یہ جو آپ نے پہلی صورت بیان فرمائی پتہ نہیں تھا، قربانی کر دی اور قربانی کے ایام گزر گئے. ہاں تو سمجھیں کہ قربانی نہیں ہوئی. اچھا قربانی نہیں ہوئی تو اب اس کے لیے حکم کیا ہوگا؟ جو کیا کرے قربانی قضا ہونے کا حکم ہوتا ہے وہ اس کا ہوگا. صحیح. اس کا طریقہ کار بھی کچھ ارشاد فرما دیں مصعب، قضا کا طریقہ کار. دیکھیے بات یہ ہے کہ دو صورتیں ہیں یہاں پر نا. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ پتہ چلا کہ بغداد شریف میں کوئی بکری چوری ہو گئی ہے. اچھا. ایک عرصے تک آپ نے گوشت نہیں کھایا بکری کا، اللہ. کہیں یہ نہ ہو کہ یہ جو بکری ہے یہ وہی ہو جو خریدی جا رہی ہے. جی اور دوسرا یہ ہے کہ ہم بلا وجہ ہم ظاہر کے پابند ہیں، ظاہر کے پابند ہے. صحیح. ہم ظاہر کے پابند ہیں، جی ہم شجرہ نسب تو نہیں پوچھتے نا جی کہ یہ بکری ہے یا جو اونٹ ہے جو فلاں جانور ہے یہ کہاں سے چلا تھا، کہاں سے آیا، پورا ٹریل دو جناب. تو یوں اتنی تکلف میں جانے کی حاجت ہی نہیں ہے. جی جو ظاہر ہے ہمارے سامنے، قرینہ نہ ہو. جی لکھا ہے کہ جہاں قرینہ بھی ہو نا وہاں مال خریدنا جائز نہیں ہے. قرینہ سے مراد یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک عام سا آدمی لے آئے کوئی 5 لاکھ کا جانور بیچنے آ گیا، بھی جی اس کے پاس تو 1 لاکھ روپے بھی نہیں تھے، کہاں سے لے آئے یہ؟ جی وہاں کچھ قرینہ بنے گا. صحیح. این ممکن ہے کسی کا مزدور ہو، کسی کا ورکر ہو، کسی کے بیاہ پہ کر رہا ہو، لیکن وہاں تھوڑی تحقیق بنتی ہے، ورنہ ظاہر حلقے میں پیروی کرنی ہے اور اس کو لے کے چلیں گے. جی کبھی مہنگا جانور بہت کم قیمت میں دیا جا رہا ہوتا ہے، یہ بھی کرینہ بنے گا؟
دیکھیے بہت کم قیمت والا کرینہ بنے، کتنی کم قیمت؟ اس اوقات محسن جس نے تو بیچنا ہے نا، اگر تو چوری کا ہے تو 5 لاکھ کو بھی 1 لاکھ میں اسے 1 نہیں لاکھ کو تو ایسا بھی ہوتا ہے، معاذ اللہ. دیکھیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ جی ایک 1 لاکھ والے کی 5 لاکھ قیمت بتا رہے ہوتے ہیں، جی ٹھیک ہے نا، ایسا بھی ہوتا ہے، جی. ٹھیک ہے نا. تو یہ نہیں ہوتا. میں ترکی میں گیا تو اچھا وہاں ایک بڑی گرینڈ مارکیٹ بڑی مشہور ہے، اور اچھا ایک پتی خریدنی تھی ہم نے، کچھ اسپیشل پتی ملتی ہیں وہ. پتی کیا ہوتی ہے؟ وہ انار سکھایا ہوتا ہے، کچھ اور جڑی بوٹیاں اور پھول پتیاں. تو میں نے پوچھا کتنے کا ہے؟ کہ لگا 600 لیرہ کا کلو ہے. تو بس مجھے لگا کہ بہت زیادہ ریٹ بتا رہا ہے. اچھا وہ عربی تھا، شامی تھا بیچنے والا. یا دیکھو ایک بات بولوں، ناراض نہیں ہوئیے گا، آپ کا مال ہے، دینی تو دیں ورنہ ناراض مت ہوئیے گا. ہم 200 روپے دیں گے آپ کو. اچھا. اس نے دے دی، بڑی سی اجرت بازی کر کے دے دی. دی اس نے. اب کیا ہم یہ کہیں گے یہ چوری کا مال تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ وہ مارکیٹ مشہور ہے کہ یہاں ٹورسٹ آتے ہیں، جی اور زیادہ جو ہے نا وہ قیمت بتائی جاتی ہے، بہت زیادہ بتائی جاتی ہے. وہ ہوتا ہے نا قالین بیچنے والا آتا ہے جی. گلی محلوں میں، ٹھیک ہے، 4,000 کے بتا کے 400 کو دے کر 400 میں جاتا ہے. دیا جاتا ہے. تو یہ کرینہ، اس کو چوری کا کرینہ نہیں کہیں گے. صحیح. تو بعض اوقات کیونکہ جانور خریدنے کا تجربہ نہیں ہوتا لوگوں کو، تو وہاں کچھ جو ہے نا مس مینجمنٹ ہو جاتی ہے. صحیح. جی ایک کال ہے مفتی جی جی. صاحب، کال لیتے ہیں. جی جی. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ پراپرٹی خریدتے وقت اگر اصل قیمت کچھ اور ہو اور رجسٹری میں کم ظاہر کی جائے ٹیکس بچانے کے لیے، تو کیا یہ دھوکہ اور حرام میں شمار ہوگا؟ برائے کرم جواب عنایت فرمائے. جی مفتی صاحب. دیکھیں دھوکہ اور چیز ہوتی ہے اور جھوٹ اور چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. جھوٹ تو کم از کم یہ ہے، تو بلا عذر شرعی جھوٹ بولنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہماری شرعی رہنمائی ہو رہی ہے. مفتی صاحب نے ہمیں وقت بھی عطا فرمایا، کچھ شرعی رہنمائی بھی ہماری کی ہے. اللہ پاک ہمارے مفتی علی اصغر صاحب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے، دونوں جانوں کی بھلائیاں عطا فرمائے. آج جو ہم نے سوالات کیے ہیں، الحمدللہ مدنی چینل کے مختلف پروگرامز میں ہم مختلف چیزیں سیکھتے ہیں، ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. تو یوں اگر ہم کالز کریں گے، ایس ایم ایس کریں گے، تو انشاءاللہ ہماری شرعی رہنمائی بھی ہوتی رہے گی. احکام تجارت ہمارا پروگرام خصوصیت کے ساتھ جو تاجر حضرات ہیں ان کے لیے. بہت سے افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو حلال اور حرام کی تمیز نہیں کر پا رہے ہوتے، یا سیکھ نہیں پا رہے ہوتے. بعضوں کا تو ذہن ہی نہیں ہوتا سیکھنے کا، اور بعض جو افراد سیکھنے کی چاہت رکھتے ہیں تو کبھی یوں لگتا ہے کہ انہیں کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں مل رہا ہوتا، یا جو مفتیان کرام ہیں ان تک ان کی ٹھیک طریقے سے رسائی نہیں ہوتی. تو کبھی اس طرح کی اگر صورت ہوتی ہے تو اگر ہم اس پروگرام، اس سلسلے کی نیکی کی دعوت کو آگے بڑھائیں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ شرعی طور پر ہماری رہنمائی ہو جائے گی انشاءاللہ. آپ تصور کریں کہ جس وقت اگر کسی بندے کی رہنمائی کر دی جائے اور ایک مسئلہ اسے معلوم ہو جائے، اگر وہ معاذ اللہ حرام میں مبتلا تھا اور حرام کما رہا تھا، اور حرام کے بارے میں آپ ذرا تصور میں لائیں کہ جس طرح کے روایات کے مضامین ملتے ہیں، تو اگر کوئی حرام کما رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، اپنے بچوں کو حرام کھلا رہا ہے، تو بعض اوقات معلوم نہیں ہوتا اور بعض اوقات سیکھا نہیں ہوتا. تو اچھا سیکھنا بھی ہم پر لازم ہے، چونکہ ہم نے تو دین سیکھنا ہے، اور آج کے دور میں تو دین سیکھنا کوئی مشکل نہیں ہے ہمارے لیے. دین سیکھنا ہمارے لیے بہت آسان ہے، وللہ الحمد. ایسے ذرائع موجود ہیں ہمارے. اللہ پاک علماء اہل سنت کو سلامت رکھے، دعوت اسلامی کو اللہ پاک سلامت رکھے. الحمدللہ جگہ جگہ جامعات موجود ہیں، مدارس موجود ہیں، جامعات المدینہ ہیں، مدارس المدینہ ہیں، دارالافتاء اہل سنت موجود ہیں. پھر باقاعدہ مدنی چینل ہے الحمدللہ جو ہماری شرعی رہنمائی کرتا ہے. دارالافتاء اہل سنت پروگرام آتا ہے، احکام تجارت پروگرام آتا ہے. تو یوں مختلف اعتبارات سے ہماری رہنمائی کی جا رہی ہے. اچھا اس کے علاوہ اگر ہم کچھ سیکھنا چاہیں تو آن لائن ہم سیکھ سکتے ہیں. یہ بھی پلیٹ فارم ہمارے پاس موجود ہے، فیضان آن لائن. الحمدللہ گھر بیٹھے کوئی بھی ٹائم آپ کے پاس ہے، آپ www.faizanonline.net آپ اس پر اگر وزٹ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کر دی جائے گی. تو مختلف کورسز ہوتے ہیں.
اچھا، اقتصادیات کے شعبے پر بالخصوص اگر آپ کراچی کے گرد و نواح میں رہنے والے ہیں، کراچی میں رہنے والے ہیں، تو آپ یہیں پر فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز میں تشریف لے آئیے. یہاں پر باقاعدہ مفتی صاحب نے جو الاقتصاد الاسلامی، اسلام سے جو ہمارا شعبہ ہے، اس کو لے کر چل رہے ہیں، لیڈ کر رہے ہیں. یہیں پر اگر آپ آ کر رہنمائی لیں گے تو انشاءاللہ تجارت کے حوالے سے، اقتصادیات کے حوالے سے انشاءاللہ رہنمائی کر دی جائے گی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر ایک بندہ جو معاذ اللہ حرام میں پڑا ہوا ہے، حرام کھا رہا ہے، حرام سے اس کا جسم پل بڑھ رہا ہے، اس کے بچوں کا جسم حرام سے پل بڑھ رہا ہے، اور آپ کی ایک نیکی کی دعوت، آپ کی ایک رہنمائی اس کو حرام سے بچا کر حلال کی طرف لے کر آتی ہے، وہ توبہ کر لیتا ہے. آپ تصور کریں کہ آپ نے کتنی بڑی اس پر مہربانی کی ہے، کتنا بڑا احسان کر دیا آپ نے اس پر، یعنی کتنا بڑا ساتھ آپ نے یہ دیا اس اعتبار سے کہ آپ نے اسے جہنم کے راستے سے ہٹا کر جنت کے راستے پر لے کر آئے ہیں، اسے جہنم میں جانے کے بجائے جنت میں جانے والے اعمال کی طرف لے کر آئے ہیں. تو یہ انشاءاللہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا. تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے جتنے بھی پروگرامز آتے ہیں، مدنی چینل کے جتنے پروگرامز آتے ہیں، اس میں ہماری رہنمائی ہی کی جا رہی ہوتی ہے، اور اللہ کرے کہ ہم قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے میں کامیاب ہو جائیں. جب ہم قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں تو اس کے فوائد ہمیں مختلف اعتبارات سے ہمیں ملتے ہیں، مختلف اعتبارات سے ہمیں فضائل نظر آتے ہیں. چونکہ شریعت مطہرہ کا تقاضا ہی یہ ہے کہ دین اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ اسلام کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کیا جائے. آپ تجارت کر رہے ہیں، اسلام کے اصول آپ کے سامنے ہیں. آپ معاملات کر رہے ہیں، اسلام کے اصول آپ کی رہنمائی کریں گے. آپ نے نکاح کرنا ہے، شادی بیاہ کا پروگرام ہے، معاملات ہیں، آپ کو شریعت مطہرہ آپ کی رہنمائی کرے گی، دین اسلام آپ کی رہنمائی کرے گا. ایون کہ طلاق تک کے جو مسائل ہیں دین اسلام نے بیان کیا نا، ہماری رہنمائی کی جا رہی ہے. اچھا، وراثت کے معاملات ہیں، کون سا ایسا شعبہ ہے، کون سا ایسا معاملہ ہے کہ جہاں پر دین اسلام ہماری رہنمائی نہیں کر رہا. ہر پہلو سے اگر دیکھا جائے، ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد جس وقت دین اسلام کو اسٹڈی کرتے ہیں، دین اسلام کو پڑھتے ہیں، تو اسلام تو بالکل یوں کہیں کہ بڑے واضح الفاظ میں ہماری رہنمائی کر رہا ہوتا ہے. اب سوچنا یہ ہوتا ہے، سوال یہ ہوتا ہے کہ میں اور آپ، یعنی ایک عام بندہ، ہم کس حد تک عمل کر رہے ہوتے ہیں، ہم کس حد تک دین اسلام سیکھ رہے ہوتے ہیں، کس حد تک دین کے تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں. یہاں تک تو یہ بات سمجھنے کی تھی کہ ہمیں دین اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے. اب ایک اور سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر جیسے مسائل پوچھنے ہیں، اب پتہ ہے کہ دل کھٹک رہا ہے. ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور انہوں نے کوئی سوال کرنا تھا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے قریب بلایا. اچھا، وہ قریب ہوئے، بہت زیادہ حضور کے قریب. حضور علیہ السلام نے انہیں کرم فرمایا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب بٹھا لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سوال پوچھنے کے لیے آئے ہو؟ عرض کرتے ہیں جی یا رسول اللہ، سوال پوچھنے کے لیے آیا ہوں. حضور علیہ السلام نے خود بیان بھی کر دیا کہ تم سوال کیا پوچھنے کے لیے آئے ہو. حالانکہ یہ تو دل کی کیفیت کا نام ہے، دل میں تھا سوالات، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ تم خیر اور شر کے بارے میں پوچھنے کے لیے آئے ہو. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، اسی کے حوالے سے پوچھنے کے لیے آؤ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یوں 3 انگلیاں ان کے سینے پہ مار کے فرمایا اپنے دل سے پوچھ لیا کرو. دل کھٹکتا ہے، جی ہاں، دل میں کھٹک آتی ہے. جو مفتی صاحب بھی جس کی طرف ہماری توجہ فرما رہے تھے کہ دل کھٹکتا ہے، کہ جہاں پر اشتباہ ہو، کہ کنفیوژن ہو جائے، کنفیوز ہو جائے آپ کہ یہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، پتہ نہیں حلال ہے حرام ہے. یہ جو کھٹک آ رہی ہے نا، یہ وہ ایمان ہے کہ جو آپ کو جھنجھوڑتا ہے، یہ وہ ایمان کی حرارت ہے جو آپ کو جھنجھوڑتی ہے. یہ وہ اندر کا جو بیٹھا ہوا دل کے اندر جو ایک مفتی ہے، وہ آپ کی رہنمائی کر رہا ہوتا ہے کہ یہ معاملہ درست نہیں ہے، تو ہماری رہنمائی کی جا رہی ہوتی ہے. تو اگر کبھی اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے تو آپ دیکھیں دنیا کا مال ہم کتنا کما لیں گے، کتنا فائدہ ہوگا، کتنا نقصان ہوگا، آپ بخوبی جانتے ہیں. جو حضرات کاروبار کرتے ہیں بخوبی جانتے ہیں کہ کس حد تک فائدہ کیا جا سکتا ہے، کس حد تک نقصان، اور پھر بہت زیادہ فائدہ ہوا پھر نقصان بھی بسا اوقات اتنا ہی بڑا بھی ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ زندگی ہے، یہ کبھی فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، کبھی نقصان چل رہا ہوتا ہے، کبھی نارمل زندگی چل رہی ہوتی ہے. ملے گا وہی جو اللہ پاک نے آپ کے مقدر میں لکھ دیا. اب وہ جو مل کر رہنا ہے ہمیں، جو ہمارے مقدر میں لکھ لیا گیا ہے، لکھ دیا گیا ہے،
تو کیوں نہ ہم پھر شریعت مطہرہ کے تقاضوں کے مطابق پھر اس رزق کو حاصل کریں، کیوں نہ پھر ہم حلال ذرائع کو اپنا کر اس رزق کو حاصل کریں۔ اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حرام کے ذریعے ہم وہ رزق کما لیتے ہیں، حرام کے ذریعے کماتے ہیں، حاصل کرتے ہیں، کھاتے ہیں، تو اپنے آپ کو تو ہم جہنم کے دھانے کی طرف لے کر جا رہے ہیں، یہ عمل ہی ہمیں جہنم کی طرف لے کر جانے والا ہے۔ تو ہم نے اس طرح اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور پھر جو حرام کے جو نقصانات ہیں، ایک تو اخروی نقصانات اور ایک ہے دنیاوی نقصانات۔ دنیاوی اعتبار سے بھی نقصانات، کئی بیماریوں، روحانی نقصانات بھی ہو سکتے ہیں، اس کے دنیاوی نقصانات بھی ہو سکتے ہیں، قبر و حشر کے نقصانات، اخروی نقصانات بھی اس کے حرام کے ہو سکتے ہیں۔ اور بیان جیسے احادیث میں بیان بھی کیا گیا، اخروی نقصانات کس انداز میں ہو سکتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی، یعنی باہر صورت دیکھیں حرام کے نقصان ہی نقصان ہے، اور حلال اگرچہ تھوڑا ہو لیکن اس میں برکت ہوتی ہے، اللہ پاک اس میں برکت ڈالتا ہے۔ اللہ پاک کے فضل سے حلال تھوڑا بھی ہو کفایت کرتا ہے، حلال تھوڑا بھی ہو برکت والا ہوتا ہے۔ جب اللہ برکت ڈالتا ہے تو کفایت بھی کرتا ہے۔ اور پھر آپ کے سامنے ہے کہ دو طرح کے افراد، ایک جو حرام کمانے والا فرد ہو اور یا دھوکے سے کسی بھی طریقے سے وہ معاذ اللہ مال کماتا ہے، تجارت کرتا ہے، اور ایک وہ ہے جو ستھری تجارت کرتا ہے، حلال پر مبنی تجارت کرتا ہے۔ یہ دونوں کی جو تجارت ہے، آپ تصور کریں ذرا، آپ سمجھیں کہ آپ کا دل کس کی طرف بیٹھے گا؟ وہی کہ جو اچھی تجارت کرتا ہے، جس کی زبان پہ سچائی ہے، دیانت داری ہے، جس کا مال اچھا ہوتا ہے، جس کے ہاں دھوکہ نہیں ہوتا، مال پورا ہوتا ہے، غبن نہیں کرتا، ناپ تول میں کمی نہیں کرتا، کوئی اس طرح کی امیزش، حرام کی امیزش نہیں کرتا، حرام کو نہیں بیچ میں ملاتا، اس پر دل بیٹھے گا؟ یا وہ جو حرام کی طرف وہ کہتے ہیں نا چٹنی چپڑی باتیں کر کے آپ کا دل تو بہلا لے گا اور شاید قائل کرنے کی کوشش بھی کرے گا اور بڑے دو پیج لگا کر قائل کرے گا، اور ایک دفعہ تو آپ دھوکہ کھا جائیں گے، کیا دوسری مرتبہ اس کے پاس جائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ ایک سوئی بھی اگر کوئی دھوکے سے دے دیتا ہے نا، ایک مرتبہ سوئی دھوکے سے لے لی گئی نا، تو دوبارہ بندہ وہاں سے کچھ 1 روپے کی بھی چیز نہیں خریدتا، جائے کہ وہ بہت بڑا مال کھول کے بیٹھا ہو، پتہ ہے کہ نہیں یہاں پر دھوکہ ہوتا ہے، یہ چیز اچھی نہیں دیتے، بتاتے اچھی ہیں، دیتے اچھی نہیں ہے۔ تو چھوٹی دکان کی طرف بندہ چلا جاتا ہے، چھوٹی تجارت کی طرف چلا جاتا ہے، وہاں پر اطمینان ہوتا ہے، چیز پوری ملے گی۔ تو اس لیے ہم پر لازم یہ ہے کہ ہم اپنے دین اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں اور یہ دل سے خیال نکال دیں، چونکہ ہوتا یوں ہے کہ بساؤ کا دل میں یہ خیال آ رہا ہوتا ہے کہ اگر پوچھیں گے تو حرام ہو جائے گا، بھئی حرام حرام رہے گا، حلال حلال رہے گا۔ تو ہمارا پوچھنا، پوچھ کر عمل کرنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا، ہمیں دنیا میں بھی سرخروئی کی زندگی گزارنے کی توفیق مل جائے گی انشاءاللہ، قبر و حشر میں بھی۔ اور یہ عمل کیوں کریں گے آپ سے سوال ہے نا کہ آپ کیوں حرام سے بچ رہے ہیں؟ اس کا جواب اپنے آپ کو دیجئے کہ ہم کیوں حرام سے بچ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، جی ہاں اللہ کا حکم ہے کہ حرام سے بچنا ہے۔ حلال کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے کہ حلال کی طرف جانا ہے۔ حرام سے بچنا ہے اللہ کے لیے، حلال کو اختیار کرنا ہے کس کے لیے؟ اللہ پاک کے لیے۔ جب عمل اللہ پاک کے لیے تو حدیث مبارکہ سامنے رکھیے، میرے آقا جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کے لیے دیتا ہے، اللہ کے لیے ہاتھ روکتا ہے، اللہ کے لیے دوستی کرتا ہے، دشمنی کرتا ہے، یعنی عمل اللہ کے لیے کرتا ہے، فرمایا کہ اسے خوشخبری ہے کہ اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ تو یہاں پر تو ایمان کے کامل ہونے کی جو نشانی ہے وہ اس بات کو بیان کی گئی کہ بندہ عمل اللہ کے لیے کرتا ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہمارا ہر عمل اللہ پاک کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ تو جب ہم پوچھ لیں گے، رہنمائی ہو جائے گی، پھر اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو زندگی گزارنا آسان ہو جائے گا، لوگوں کا اعتماد آپ پر بڑا بحال ہوگا انشاءاللہ۔ اس کے فوائد آپ دیکھیں گے تو یہ شیطان کا وسوسہ بھی ہوتا ہے، جی ہاں یقین کریں یہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے۔ اگر حرام ہو گیا، نہیں کر سکو گے تو کھاؤ گے کہاں سے؟ بھئی دنیا کہاں سے کھا رہی ہے؟ دنیا جہاں سے کھا رہی ہے آپ کو بھی، میں نے شروع میں عرض کی ہے اور اس بات کو آپ بھی بخوبی جانتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کہ جو مقدر میں ہے وہ مل کے رہے گا، اس بات پہ تو کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے نا۔ ایک چونٹی کے مقدر میں بھی جو اللہ پاک نے لکھا ہے نا، کوئی دوسری چونٹی اسے چھین نہیں سکتی۔ ایک لقمہ اگر اللہ پاک نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے کہ یہ ہمیں مل کے رہے گا، زمانہ کیا پوری دنیا طاقت لگا دے، زور لگا دے کہ اسے ایک لقمہ چھین لیا جائے، نہیں چھین سکتے، نہیں چھین سکتے۔ اور ایک لقمہ جو ہمارے مقدر میں نہیں ہے، دنیا کیا زمانہ طاقت لگا لے کہ ایک لقمہ آپ کو دے دیا جائے، نہیں ملے گا۔
ہمیں وہی ملے گا جو ہمارے مقدر میں ہے، جو ہمارے نصیب میں ہے۔ تو کیوں نہ ہم حلال کے ذریعے ہی وہ لقمہ حاصل کریں، حلال ذرائع کو اپنائیں، حلال ذریعے کو اختیار کر کے ہم یہ حاصل کریں۔ اس کے لیے میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، علم دین حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ جو کام بھی کرتے ہیں اس کی شرعی رہنمائی لیجئے۔ 0311786410 اس نمبر کو اپنے پاس سیو کر لیجئے۔ دارالفتاء اہل سنت کا یہ نمبر ہے۔ صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک پاکستانی وقت کے مطابق، اتوار کے علاوہ ہماری شرعی رہنمائی کی جاتی ہے۔ آپ کال کریں گے، انشاءاللہ مفتیان کرام ہماری ضرور رہنمائی فرمائیں گے۔ تو آپ اس نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ کہیں بالمشافہ جا کر مفتیان کرام سے ملاقات کریں تو علماء اہل سنت، مفتیان اہل سنت الحمدللہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ آج کا پروگرام اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اسے بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دوران پروگرام اگر ہم سے کوئی غلطی سرزد ہوگی دانستہ طور پر یا غیر دانستہ طور پر، اللہ پاک کی بارگاہ میں معافی کے خواستگار ہیں۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سچا امانت دار تاجر مجھے کو تو یا رب بنا، سچا امانت دار تاجر مجھے کو تو یا رب بنا، تیری پسند کی ہو تجارت غفلتوں سے تو بچا۔